کوئی قوم نظر نہیں آ رہی ہے، دوسرے لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں، جنات نظر نہیں آ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، علی کنویں میں کود گئے۔ ایک جملہ ہے، رانا نہ جانے دیجیے گا، بہت عظیم جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ عزیزو، جو قوم کو دیکھ نہ سکے وہ ہدایت کیا کرے گا؟ سلام، بڑی عظمت ہے۔ مصیبتوں میں مدد ہم علی سے مانگتے اس منزل تک میں لانا چاہتا ہوں آپ کو، بھائی جو قوم کو دیکھ نہ سکے، جو قوم جن کو دیکھ نہ سکے، وہ ہدایت کیا کرے گی؟ کہ یا رسول اللہ غضب ہو گیا، تلواریں چمک رہی ہیں دونوں طرف سے، مگر علی دکھائی دے رہے ہیں اور لوگ دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ رسول نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، ابھی تمہیں خود پتا چل جائے گا۔ کچھ ہی دیر کے بعد علی کنویں سے برآمد ہوتے ہیں، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں سرکش جن کا سر ہے، اور ذوالفقار سے لہو ٹپک رہا ہے۔ جھومتے ہوئے علی رسول کے پاس آئے۔ ایک مرتبہ میں کہوں گا کہ یا علی، یا علی، یہ ایک ہی سر کیوں لے کر کے آئے؟ ایک ہی سر کیوں لے کر کے آئے؟ علی کہیں گے تمہیں پتا نہیں ہے، یہ بیر علم ہے، اندھا کنواں ہے، اگر ایک سر لے کر کے نہیں آتے تم کو یقین نہ ہوتا کہ علی نے سر قلم کیا ہے۔ اس سرکش جن کا سر لے کر کے علی رسول کی خدمت میں آئے، رسول نے دیکھا، مسکرایا، مسکرا کر کے کہا یا علی پتا ہے تمہارے ہاتھ میں کس سرکش جن کا سر ہے؟ علی نے کہا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ کہ یا علی یہ وہ سرکش جن ہے جس کا سر تمہارے ہاتھ میں ہے کہ جناب سلمان، جناب سلیمان نبی پوری دنیا پہ حکومت کرتے تھے، مگر جس سرکش جن پر قابض نہ آ سکے اس کو تم نے سر قلم کر دیا۔ جناب سلیمان نبی بھی اس پر قابض نہ آ سکے تھے، اس سرکش جن کا سر قلم کر کے علی باہر لے کر کے آئے۔ مجھے بس ایک ہی کوشے کی طرف اشارہ کرنا تھا۔ پھر کہا یا رسول اللہ جتنے سرکش جن تھے سب کو میں نے قتل کر دیا، اور جو باقی بچے تھے سب کو مسلمان کر دیا، سب کو مسلمان کر دیا۔ بس میرا اتنا سوال آپ سے ہے، اگر انگریز سے کہیں آپ کہ کلمہ پڑھو اردو میں، وہ کہے گا واٹ کرو؟ اگر کسی عرب والے سے کہو کہ کلمہ پڑھو کلس، یہ کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کسی کو کلمہ پڑھوانے سے پہلے اس کی زبان کو جاننا ضروری ہے۔ کسی کو مسلمان کرنے سے پہلے اس کی زبان کو جاننا چاہیے۔ تو علی نے کیا کہا؟ جتنے سرکش تھے سب کو قتل کر دیا، باقی کو میں نے اسلام میں داخل کر لیا، سب کو اسلام میں مشرف کر دیا۔ تو اگر علی کو قوم جن کی زبان نہ آتی تو مسلمان کیسے کرتے؟ پتہ چلا کہ علی کو جناتوں کی زبان بھی آتی ہے۔ یہاں تک پہنچ گیا۔ اب آئیے ایک اور قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ رسول اسلام ہے، خطبہ دے رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں امام زامن تک مجھے آنا ہے، خطبہ دے رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ظاہر بظاہر ایک جن رسول کی خدمت میں آ گیا، اتنا خطرناک جن تھا۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں اسلام پر مشرف کیا، ہم سب اسلام قبول آپ کی وجہ سے کر چکے، مگر یا رسول اللہ ہمارے ہاں کچھ سرکش ہیں
جو ہماری وراثت کو نہیں دے رہے ہیں، ہمارے حصہ نہیں دے رہے ہیں، ان کو سمجھائیے یا رسول اللہ۔ رسول نے پھر امتحان لینا شروع کر دیا۔ پتا ہے نا رسول کو کہ مسند رسالت میں بیٹھنا کس کو ہے؟ مسند رسالت میں بیٹھنا کس کو ہے؟ رسول نے ایک صاحب سے کہا کہ جائیے ان کے ساتھ اور ان کا مسئلہ حل کر دیجیے۔ انہوں نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، یا رسول اللہ آپ دیکھ نہیں رہے اس کی آنکھیں کتنی پھیل کر ہے، اس کا پیر دیکھ رہے ہیں، اس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک صاحب جو بڑے شجاع بنتے تھے ان سے کہا کہ جائیے ان کا مسئلہ حل کر دیجئے کہ یا رسول اللہ آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کتنا خطرناک ہے، آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہیں، آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ تو ایک ہے، یہ تو ایک ہے، جہاں جاؤں گا وہاں لاکھوں ہوتے جن۔ وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ ایک تیسرے صاحب سے کہا جائیے ان کا مسئلہ حل کریے۔ انہیں کہا جب ہم انسانوں کے مقابلے نہیں ٹکے تو جناتوں میں کیسے جائے؟ سلامات بڑی عظمت آنے جب ہم گئے نہیں، انسانوں کے مقابلے نہیں ٹکے تو وہاں تو سارے جنات ہی ہوں گے۔ ایک مرتبہ رسول نے کہا یا علی جائیے ان کے ساتھ۔ علی گئے، ہاتھ کو پکڑ کر کے چلے، اور چلنے کے بعد ایک دن گزر گیا تو علی واپس نہیں آئے۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے کہا تھا نا بڑا خطرناک جن تھا یہ، بڑا خطرناک جن تھا یہ، مجھے اس پر بھروسہ نہیں تھا اس لیے میں ساتھ نہیں گیا۔ رسول مسکرائے، خاموش رہے۔ سارے لوگ جب کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے کہا تھا نا آپ کے بھائی کو لے کر کے گیا، اب علی واپس نہیں آئے، میں نے کہا تھا منع کیا تھا مت واپس بھیجیے گا، مت بھیجیے گا علی کو ساتھ میں، اس لیے تو ہم نہیں گئے۔ ایک مرتبہ دوسرے دن نماز ظہر کا وقت تھا، نماز ظہر کا وقت تھا، علی اسی جن کا ہاتھ پکڑے ہوئے رسول کی خدمت میں آ رہے ہیں۔ آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ سمجھ گئے سارا مسئلہ حل ہو چکا۔ اس کے بعد سے وہ جنات چلا گیا۔ میں کہوں گا اے جناتوں تم بڑے بیوقوف ہو، تم بڑے بیوقوف ہو، اس لیے انسان تو اشرف المخلوقات ہیں، ان کو اتنی سمجھ تو ہے کہ رسول کے بعد ایک منٹ کے لیے بنا ہادی کے نہیں رہنا چاہیے۔ کہاں پہنچ رہے ہیں؟ انسانوں کی اتنا معلوم ہے کہ عباد رسالت بنا ہادی کے نہیں رہنا چاہیے۔ جیسے انسانوں نے اپنا ہادی بنا لیا، انسانوں نے اپنا رہنما چن لیا، انسانوں نے جانشین رسول بنا لیا، تم بھی بنا لیتے۔ جنات کہیں گے کہ آپ کو پتا نہیں ہے، ہمارے یہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں تو بالکل آیا مسئلہ ہے، ہماری قوم میں جو ہدایت کے لیے آگے وہی مسئلہ رسالت کا ہوتا ہے۔ کسی کی اوقات کہاں ہے کہ ہماری قوم میں آ کے ہدایت کرے؟ بات پہنچ رہی ہے؟ ایک سلوات پڑھیے فتح آل محمد پر۔ بہت خوبصورت سن رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہاں تک پہنچ گیا تو پتہ چلا کہ جو بھی رسالت کا جانشین ہوگا اس کو ہر زبان کا علم ہونا چاہیے۔ ایسے ہی سرکار امام علی رضا علیہ السلام مدینے سے خراسان آئے، مدینے سے خراسان آئے۔ یہاں سے گفتگو بڑی اہم ہے، ہو سکتا ہے کہ مسائل کے گوشے ہوں اور مسائل کے میدان سے فضائل کے موتی آپ کے حوالے کروں، انشاءاللہ متوجہ رہیے گا۔ اب یہاں سے اب گفتگو میری شروع ہے، باقی تمہید گزر چکی ہے۔ امام سامن مدینے سے خراسان آئے، ایک شہر والا چونکہ خراسان ایران میں ہے اور ایران کی زبان پرشین ہے، فارسی ہے،
تو امام کی خدمت میں چاہنے والا آیا اور آنے کے بعد امام کو سلام کیا. امام نے سلام کا جواب دیا. اس نے عربی میں سوال کیا امام سے. بات نہیں پہنچی ہے. دیکھیے امام عرب کے رہنے والے ہیں, لہذا امام کی زبان عربی ہے. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ امام کو فارسی نہیں آتی, اس لیے اس نے عربی میں سوال کیا. امام نے اس کو فارسی میں جواب دیا. آنکھوں کو توڑ دیا کہ یا ابن رسول اللہ, فرزند رسول ہے میرے مولا, آپ تو فارسی میں جواب دے رہے ہیں, ہمیں پتا نہیں تھا کہ آپ کو فارسی بھی آتی ہے. امام نے کہا بھائی وہ امام ہی نہیں ہے جو مامون کی زبان نہ جانے. صلوات پڑھیے بندے علی. وہ امام ہی نہیں ہے. حالانکہ بہت ساری روایتیں موجود ہیں یہاں سے. 10ویں امام کا واقعہ موجود ہے, 9ویں امام کا واقعہ موجود ہے. میں اس مرحلے تک نہیں جانا چاہتا ہوں, میں اس منزل تک آنا چاہتا ہوں کہ جو نیابت رسول میں آئے گا وہ کل شیء احسنہ فی امام مبین, ہر شے کا علم اللہ نے امام مبین میں احاطہ کر دیا. کائنات کی ہر شے کا علم امام مبین کے پاس ہے. کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ جو امام کو نہ معلوم ہو. ہر شے کا علم امام مبین میں احاطہ کر دیا پروردگار عالم. یہ تو امام ہے, لیکن جو امام کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کی عظمت دیکھیے, ان کی عظمت دیکھیے. جب اچھا بات اور ہے تو عرض کر دوں کہ جب امام سرکار سید الشہداء میدان کربلا میں عمر سات سے گفتگو کر رہے تھے, اور گفتگو کرنے آئے, وہ مقام موجود ہے آج بھی کربلا کے میدان میں, اس مقام کو دیکھ کر کے آیا ہوں. امام نے گفتگو کی اور دیکھا کہ شور شرابہ ہے, تو میرے ساتھ سے کہا امام نے کہ جو تمہارے سپاہی ہیں ان سے کہہ دو خاموش ہو جائے, ان سے کہہ دو خاموش ہو جائے. عمر صاحب نے کہا اپنے سپاہیوں سے کہ خاموش ہو جاؤ. سارے لوگ خاموش ہو گئے. ایک مرتبہ امام نے دیکھا کہ گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آ رہی ہے. امام نے کہا اپنے ساتھ سے اپنے جانوروں سے کہیں خاموش ہو جائے. ہاتھوں کو جوڑ دیا, کہا یہاں تک تو اختیار ہمارا تھا, یہاں سے اختیار امامت کا ہے. شاہ مردا شہر ازدا قوت پروردگار, لا پتہ الا علی را سیفی الا ذوالفقار. نعرہ آگے یہاں تک اختیار ہمارا ہے, مگر مولا یہاں سے اختیار آپ کا ہے. ایک مرتبہ مولا نے کہا خود گھوڑے اس طرح سے سائلنٹ ہو گئے کہ اگر سوئی بھی گرتی تو آواز آ جاتی. گھوڑے کی ہنانوں کی آواز بند ہو گئی. امام نے گفتگو کی, یہاں تک بات پہنچ گئی. پتہ یہ چلا دشمنوں کو معلوم ہے کہ ہمارا اختیار کہاں تک ہے اور امامت کا اختیار کہاں تک ہے. یہ تو امام ہے. آئیے دربار یزید کی بات کرتے ہیں. جب دربار یزید میں اہل حرم پہنچے ہیں, اس مقام جب دیکھیں گے آپ یزید مرعون جس وقت پر بیٹھا وہ 30 فٹ اوپر ہے. سامنے اس کے جہاں اہل حرم کھڑے تھے وہ آج بھی دائرہ بنایا گیا ہے. اس کے جسٹ سامنے سید سجاد جس منبر سے خطبہ دے رہے تھے وہ بھی آج موجود ہے. جہاں سے خطبہ دے رہے تھے الحمدللہ کیا کریں. جب میں جیسے ہی میں شام میں پہنچا ہوں اور دربار یزید میں ملعون کے دربار میں پہنچا ہوں, اور جب اس مقام پر پہنچا ہوں تو ایک مرتبہ میں نے کیا دیکھا, انہی آنکھوں سے دیکھا, اس کانوں نے سنا ہے کہ آج بھی دربار یزید میں 7 مؤذن ایک ساتھ اذان دیتے ہیں. میں نے ایسا محسوس کیا کہ آج بھی سید سجاد کے خطبے کو روکا جا رہا ہے. آج بھی سید سجاد کے خطبے کو روکا جا رہا ہے. آج بھی بنا وقت کے 7 مؤذن اذان دے رہے تھے. ان آنکھوں سے دیکھا ہے, ان کانوں سے سنا ہے. اس مقام میں جب کھڑے تھے, ایک مرتبہ حسین کی بہن زینب نے یزید سے کہا, یزید گفتگو کی, کہ خاموش, اپنے مجمع سے لوگ خاموش ہو جائیں. سارے لوگ خاموش ہو جائیں. جب دیکھا کہ گفتگو مکمل نہیں ہو رہی ہے, زینب نے کہا, او خود
روایت بتاتی ہے کہ گھوڑے کے گردن میں جو گھنٹی بنی ہوئی تھی گھنٹی بھی اپنی جگہ رک گئی، بالکل سناٹا. کہتے ہیں نا کہ اگر سوئی بھی گرتی تو سوئی کے گرنے کی آواز آتی. تو پتہ یہ چلا کہ یہ شریکت الحسین زینب ہے. وہاں زینب نہیں تھی، وہاں نیابت امام حسین میں زینب بن کے کھڑی تھی. وہاں زینب نہیں بول رہی تھی، شریکت الحسین بن کے بول رہی تھی. زینب حسین کی شریک بن کے بول رہی تھی. قیامت کا منظر تھا دربار یزید. میں نے کہا اگر آپ کو صبح اور آگے بڑھاؤں، مجھے معلوم ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجھے معلوم تھا جب میں روایت کو پڑھوں گا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. مگر کیا ہے، ان حقیقت کو جاننا ضروری ہے. نوجوانوں کو ان تاریخ سے آشنا ہونا ضروری ہے. نوجوانوں کو خدا کی قسم، جب قافلہ 11 محرم کو، میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں مسائل کے میدان سے فضائل کی گوشے آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں، تاریخ پہنچانا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ زینب نے کیا دیکھا کہ اونٹ ہیں جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. میں نے کیا کہا، امام وہ ہے جو ہر شے کا علم اس کے پاس ہوتا ہے، تو زبان جانور سے بھی آشنا ہوتا ہے، جانور کی زبان کو بھی امام جانتا ہے. زینب نے سید سجاد سے کہا، بیٹا سید سجاد مسائل نہیں پڑھو. پہلی تقریر ہے، چاہے اس تقریر کو تبلیغ سمجھے، چاہے یہاں سے آغاز میرا ہو چکا. زینب نے کہا، بیٹا سید سجاد، یہ اونٹ جو ہیں آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ سید سجاد نے کہا، پھوپھی اماں، یہ اونٹ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہماری پشت پہ آل رسول بیٹھے ہوئے، دیکھو ہماری وجہ سے ان کو ذرہ برابر تکلیف نہ ہو. جانوروں کو اتنا احساس تھا. یہ زینب پوچھ کیوں رہی تھی؟ زینب کو علم نہیں تھا، نہیں، زینب دنیا والوں کو بتا رہی تھی کہ میں اپنے بیٹے سید سجاد سے پوچھ اس لیے رہی ہوں تاکہ تم جان جاؤ سید سجاد صرف حسین کا بیٹا نہیں ہے، امام وقت بھی ہے. امام وقت بھی ہے جو جانور کی زبان کو جانتا ہے. پوچھ کے کیا خدا کی قسم، وہ منزل ہے جس منزل کو میں بیان نہیں کر سکتا، جس کا تذکرہ ہونا ہے. روایت بتاتی ہے کہ 2 امام ایسے جنہوں نے عزاداری کو پڑھا ہو. ایک ہمارے 6 امام ہیں، ایک ہمارے 8ویں. روایت بتاتی ہے، اب سنتے آ رہے ہیں کہ جب محرم کا چاند فلک پہ نمودار ہوتا تھا تو مدینے کے لوگ آسمان پہ چاند نہیں دیکھتے، بلکہ بنی ہاشم کے گھر سے صدائے گریہ بلند ہوتی تھی. امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر سے گریے کی آواز اتنی بلند ہوتی تھی کہ مدینے کے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا. باقاعدہ ہمارے 6 امام مجلس برپا کرتے تھے، پردہ ہوتا تھا، ایک طرف عورتیں ہوتی تھیں، ایک طرف مرد ہوتے. ان روایت کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، مگر 8ویں امام کی روایت بتانا چاہتا. روایت بتاتی ہے کہ جو ہمارے امام ہیں، جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو اپنے سر سے امامہ اتار دیا کرتے تھے، اپنے گریبان کو چاک کر دیا کرتے تھے، اپنی آستین کو الٹ دیا کرتے تھے اور ننگے پاؤں ہو جایا کرتے تھے. یہی طریقہ ہمارے 8ویں امام کا بھی تھا. عزیزو، 8ویں امام جب محرم کا چاند نمودار ہوا تو بے دل ایک شاعر ہے جو اس زمانے میں امام رضا کا بڑا خاص صحابی بھی ہے اور شاعر بھی تھا، جو مرثیہ کہتا تھا اور اس زمانے میں ذاکری مرثیے کے طور پر ہوتی تھی. امام نے کہا، بے دل تم نے مرثیہ نہیں کہا. کہا، مولا میں نے مرثیہ کہا. امام نے کہا، اچھا چلو مجلس رکھتے ہیں. مجلس رکھی گئی. مجلس کہاں رکھی گئی؟ امام رضا کے گھر میں مجلس ہوئی.
عزاداروں ایک طرف پردہ ہے، پردے کی اس طرف خواتین ہے، اور اس وقت معصوم محکوم مقام رضا کی بہن بھی موجود تھی۔ ادھر بیت المنبر پہ گیا، امام فرش عزا پر بیٹھ گئے اور اس مقام پر بیٹھے جہاں پہ عزاداروں کی چپلیں ہوا کرتی تھی، جوتیاں اتارتے تھے۔ عزاداروں اسی لیے کہتے ہیں کہ باہر عزا خانے سے مجلس پر سنا کریں، عزا خانے میں آ کر فرش عزا پہ بیٹھ کے مجلس سنا کریں۔ یہاں پہ سیدہ اپنی پسلیوں کو سنبھالے ہوئے آتی ہیں، یہاں رسول بھی اپنے سر کو پکڑے ہوئے آتے ہیں، یہاں سید سجاد بھی آتے ہیں، یہاں امام آتے ہیں، یہاں پہ امام بھی آتا ہے۔ عزاداروں آج پرسہ دینا ہے، آج پرسہ دینا ہے، حسین کا نہیں بلکہ حسین کو پرسہ دینا ہے، ان کے بیٹے علی رضا کا۔ عزاداروں امام نے کہا بے دل ممبر پہ چلو، ممبر پہ بے دل آیا اور بے دل نے مرثیہ شروع کیا۔ روایت بتاتی ہے، عربی نہیں پڑھتا ہوں، ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، روایت بتاتی ہے کہ بے دل نے جب مرثیہ شروع کیا، 3 مقام ایسے تھے جہاں پہ ہمارا 8واں امام بے ہوش ہو کے گر گیا۔ پہلا مرحلہ وہ تھا کہ جب بے دل نے مصرع پڑھا، عجیب و غریب مصرع تھا۔ بے دل نے کہا اے فاطمہ تاکہ میدان کربلا میں دیکھیے، کہیں عباس کے کٹے ہوئے بازو ہے، کہیں اکبر کا چھلی سینہ ہے، کہیں قاسم کے ٹکڑے بدل ہے، کہیں حضرت محمد کے کٹے ہوئے گلے ہیں، کہیں حسین کا زخمی بدن ہے۔ اتنا سننا تھا، امام رضا بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر جاتے ہیں۔ جزاکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ دوسرا موقع وہ تھا کہ جہاں پہ ہمارا 8واں امام بے ہوش ہو کے گر گیا، جب پہلے مرحلے پر غش داخل ہوئے ہمارے مولا، بے دل نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا کیا میں آگے بڑھوں؟ امام نے کہا بے دل آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ بے دل نے وہ دوسرا مرحلہ آیا جب بے دل نے کہا ارے ظالموں کی عورتیں اپنے گھروں میں با پردہ بیٹھی ہے، آئے رسول کی نوازیاں، علی کی بیٹیاں، بازار کوفہ، بازار شام، دربار سے شرابیوں کا مجمع، آیت تطہیر کی بارے بے مخنا چادر کھڑی۔ جزاکم اللہ، اتنا کہنا تھا میرا مولا، غریب امام بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے۔ عزاداروں غشے داخل ہوئے ہمارے 8ویں امام، بے دل نے پھر ہاتھوں کو جوڑا، امام نے کہا آگے پڑھو بے دل۔ ایک مرتبہ بے دل نے کہا اہل بیت کتنے غریب ہیں۔ عزاداروں بے دل نے جیسے ہی کہا اہل بیت کتنے غریب ہیں، کسی کی تربت مدینے میں ہے، کسی کی قبر کاظمین میں ہے، کسی کی قبر سامرا میں ہے، کسی کی قبر نجف میں ہے، کسی کی قبر کربلا میں ہے۔ عزادار اتنا کہنا تھا کہ امام رضا نے کہا اے بے دل ایک مصرع میری طرف سے بڑھا لو کہ میرے جنازہ میری قبر شہر توسیران میں بنے گی۔ عزادار اتنا سننا تھا کہ عورتوں کی طرف سے پردہ اٹھا، ایک عورت نے آ کے ہاتھ جوڑ کر کے کہا اے بے دل رک جا، ارے جب سے سنا ہے علی رضا شہر توس میں ان کی توبت بنے گی، معصوم کو بے ہوش ہو کے گر گئی۔ میں کہوں گا اے بے دل آپ نے خبر شہادت سنی ہے، ذرا زینب کے دل سے پوچھئے ارے جب زینب دل زینب یہاں سے دیکھ رہی ہے، ماں چاہے کہ گھرے پر شبر کن خنجر چلا رہا ہے، زینب فریاد کر رہی ہے اے پچھلے سال ارے میرا کاج آیا زبا ہونا اور تو دیکھ رہا ہے اے پچھلے
جزاک اللہ